معاشی مشکلات کو حل کرنا ہے، حکومت کا یہ ٹاسک ہے اور نئی جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے وہ آئی ایم ایف کو راضی کرنا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آغا بہشتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آغا صاحب، یہ آئی ایم ایف راضی ہو کہ نہیں دے رہا، کب راضی ہوگا؟ جی السلام علیکم، کیا حال وعلیکم ہے؟ السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بخیر۔ اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی جو اقتصادی حالات ہے اور اس وقت کوئی اچھی پوزیشن پر کھڑا نہیں ہے، اور فی الحال مسائل اور مشکلات پر پاکستان کھڑا ہے۔ البتہ اگست کے بعد کافی حالات میں بہتری کی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، تو موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ موجودہ حالات میں یہ حکومت کسی ایگریمنٹ پہ پہنچے گی اور معاملات بہتر کرے گی، ایسا کچھ مجھے فی الحال نظر نہیں آتا۔ تو جی آغا صاحب، ابھی سچویشن بڑی دلچسپ ہوئی ہوئی ہے، دبئی میں بیٹھک لگی ہوئی ہے، وہاں پر کیا معاملات طے ہو رہے ہیں؟ کیا ڈیل آپس میں چل رہی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ کیا ستارے کہہ رہے ہیں بن جائے گی وہ بات چیت جو ہو رہی ہے؟ بس وہ یقینی طور پر میاں نواز شریف کی پاکستان کی واپسی کے لیے اور تمام معاملات طے ہو رہے ہیں، اور نگران سیٹ اپ اور اپنی پسند کی کوئی حکمران یا اپنے پسند کی کوئی حکومت اور میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے اس وقت معاملات طے ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس سے میاں نواز شریف پاکستان آنے کے امکانات زیادہ روشن ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر اب میاں نواز شریف پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اگلی جی حکومت اب کس کی بنتی دیکھ رہے ہیں؟ فی الحال کیونکہ جب یہ ڈیٹ اعلان ہوگی تو حتمی رائے دیں گے۔ البتہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ جہاں پر عوامی ایک خاموشی انقلاب آئے گا اور جس سے یقینی طور پر پاکستان میں تبدیلی یقینی طور پر نظر آتی ہے اور ہر حال میں نظر آتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے جو میں پہلے گزشتہ آپ کی ٹی وی چینل پہ جو شروع کرتے چلا آ رہا ہوں وہ یقینی طور پر سچ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی دیکھو گی اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ آغا صاحب، کراچی والے بڑی گرمی برداشت کر رہے ہیں، منڈی کے ریٹ بھی آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، یہاں پر تبدیلی آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ کچھ موسم میں ٹھنڈک آئی عید پر، کچھ منڈی کے ریٹ گریں، جانور لے کر لوگ گھر جائیں جن کے رہ گئے؟ اس حوالے سے تو میں نے حساب نہیں لگایا ہے، البتہ میں نے حساب یہ لگایا ضرور ہے کہ کراچی میں جولائی کے جو مہینے ہیں اہل کراچی کے لیے بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی شاندار ہے، اور مجھے لگتا ہے موسم تبدیل ہوگا، اور جولائی اور اگست سے ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں بہت اہم فیصلے اور اہم کام ہونے والا ہے جو یقینی طور پر اور عوام کے لیے اور خصوصاً اہل کراچی کے لیے گرمی کا جو معاملات ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صحیح، تو اب مجھے یہ بتائیے گا آغا صاحب، ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ راضی نہیں ہوگا، ابھی میری ماہر معاشیات سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بولا کہ اس کو تو آپ چھوڑ دیں، ابھی نئی حکومت بنے گی وہ پھر سے آئی ایم ایف کے پاس جائے گی، تب اور بڑا طوفان آئے گا۔ آگے تو دیکھیں، شاید الیکشن کے بعد جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے۔ موجودہ حالات میں جو چیزیں ان سے 1000 گنا بہتر حالات نظر آ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد بہت سے معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں اور پاکستان خوشحال ہونے والا ہے، پاکستان آگے بڑھنے والے ہیں، صحیح، اور پاکستان کی بہتری جو ہے چلے نا جی، اللہ کرے جولائی اور آپ کی باتیں سچ ثابت ہوں۔ آغا صاحب، ستاروں کا احوال دیجیے گا، ان کے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کیا بتاتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ہفتہ کیسا رہنے والا ہے؟ دیکھیں، پاکستانیوں کے لیے تو شاندار وقت اللہ نے چاہا تو جولائی اگست کے بعد بہتر پوزیشن میں پاکستان کھڑا نظر آتا ہے، اور یقینی طور پر اس کے اثرات پاکستان میں اور پاکستان کے آنے والے وقت پر ضرور پڑیں گے۔ پہلے تو ہم کافی حد تک پریشان اور مایوس اور کافی انتہائی تکلیف دہ حالات میں ہم لوگ تھے، اب اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے یقینی طور پر کچھ اچھے ستارے پاکستان کے ذائقے میں داخل ہے، جس سے یقینی طور پر پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان بہتر پوزیشن میں ہوگا اور پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ البتہ سیاسی حوالے سے درجہ حرارت بہت عروج پر ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 2 مہینے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم نظر آ رہے ہیں۔ بس یہ باتیں ہیں کہ اب آنے والے الیکشن کے بعد پاکستان اپنی پاؤں پر کھڑا ہوتا ہوا ایک اچھا امیج بنتا ہوا بہتر مستقبل کی طرف اس حکومت کے جانے کے بعد، چاہے مجھے نہیں معلوم کون سا سیٹ اپ آتا ہے، مگر پاکستان بہتری کی طرف اپنے پاؤں پر
मुस्तकिल तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।